میرے کہنے کا مقصد یہ تھا بھائی، اور یہ ہے کہ ہم شادی اس انداز میں کریں کہ دوسرے لوگ بھی سیکھ لیں ہم سے، سبحان اللہ، دوسرے لوگ بھی ہم سے۔ اور یہ کیا نام بتا رہے تھے؟ ظفر، مجھے بھی بتایا قاری زیغم صاحب نے کہ والد گرامی ان کے دنیا میں نہیں رہے، ارے دونوں نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کی یہ قسمت ہوتی ہے۔ کل جب چوٹی سیرا ہوگا، ہے نا، صحرا بندے گا، مطلب خالائیں، تایا چچا، دوست و احباب، پھوپھیاں، تمام رشتہ دار ہوں گے، لیکن جو پیدا ہونے کے بعد ان کے ماتھے پہ شادی کا صحرا دیکھنے کی تمنا کرتے تھے وہ ماں باپ نہیں ہوں گے۔ اور یہ بڑا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ میں تقریروں میں مشورے دیتا ہوں یہ کہ جب دولہا بن جاؤ تو پہلے تو یہ بارات لے جانے کا جو سلسلہ اپنے وہاں پہ تاخیر کے ساتھ شروع ہو گیا، دوبارہ سے اس کو بند کرنا چاہیے۔ بارات جلد از جلد لڑکی والوں کے وہاں پہنچ جائے تاکہ ان کے کھانے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، جتنی جلدی ہو سکے بارات پہنچ جائے۔ پہلی بات تو بارات جلدی لے کے جاؤ اور تھوڑا 10 منٹ ایکسٹرا لے کر کے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں سے بارات بعد میں باہر نکلے، پہلے قبرستان پہ جا کے مرحومین کی روحوں کو ثواب پہنچا دیا جائے۔ ان کی قبروں پہ جاؤ، چونکہ تم ان کے بیٹے ہو، ان کی روح کو بھی بڑی مسرت ملے گی۔ ماں باپ تو ایسی ہستی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، کہ شادی کی سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ ماں اور باپ ہی تو ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوشی آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹے کے سر پہ بیٹے کے ماتھے پہ شادی کا صحرا سجتا ہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، مگر کبھی غور سے دیکھنا کہ باقی لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں مگر ہستی ماں باپ کی ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، جن کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ یا اللہ، یہ آنسو کیسے ہیں؟ جواب ملا، یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، ایک خوشی کی تمنا تھی، ایک خواب تھا جو خواب اللہ نے آج پورا کیا ہے۔ اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے پر اپنے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ماں کی بھی آنکھ میں آنسو ہیں، باپ کی بھی آنکھ میں آنسو ہیں۔ یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، خوشی کے آنسو ہیں۔ اور صاحبو، یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، صرف شادی کے موقع پر ماں باپ کو خوشی میں نہ رلاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں ماں باپ کو بار بار رلاؤ، مگر غم کے آنسو نہیں، خوشی کے آنسو رلاؤ۔ ماں باپ کو خوشی کے آنسو رلاؤ۔ ماں باپ کی بات آئی تو میں ایک بڑی عجیب مجھے بات یاد آ رہی ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بندہ ہوگا، اس کے نامہ اعمال تو لے جائیں گے، دونوں پلڑے برابر ہیں، نیکیاں بھی اور گناہ بھی دونوں برابر ہیں۔ اب اس کا معاملہ بیچ میں، یعنی جس کو کہتے ہیں پیچ پھنس جانا، اب وہ جہنم کی طرف بھی نہیں جا رہا ہے، جنت کی طرف بھی جانے کا حکم نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہے کہ کاش مجھے ایک نیکی مل جائے تو میرا بیڑا پار لگ جائے، مگر دیکھیے نیکی تو نہ مل سکی اس کے نامہ اعمال میں۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور گناہوں کے پلڑے میں آ کر کے گناہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ بڑھ گئے، فیصلہ ہوتا ہے جہنم میں جانے کا، اس کو جہنم میں جانے کا آرڈر ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اب اس کو جہنم میں لے جایا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کیا بیچ رہی ہوگی کہ ایک نیکی مل جاتی تو میرا کام بن جاتا۔ وہ کہتا ہے فرشتوں سے، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ یہ کون سا گناہ تھا جس گناہ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ لکھ کروا دیا ہے، جس گناہ کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تم نے جھنجلا کر کے غصے میں بھر کر کے اپنے باپ کے لیے اف کہہ دیا تھا، اف کہہ دیا تھا۔ آج کل تو لوگ گالیاں تک بک رہے ہیں ماں باپ کو۔ ہر گاؤں میں، محلوں میں تمہیں چند لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے ماں باپ پس پشت یہ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد سے تو بے اولاد اچھے۔
نہیں ملتے بولو نہیں ملتے. کتنی دکھی ہوگی وہ ماں, ذرا تصور کیجئے. جس ماں نے تجھے مانگنے کے لیے کتنی منتیں کی, کتنے روزے رکھے, کتنی نمازیں پڑھی, کتنے نوافل پڑھے, تہجد کے سجدے کیے, جس نے جو کہہ دیا وہ عمل کیا تاکہ اس کی گود بھر جائے. اور خدا تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں, تیری شکل میں یعنی اولاد دی تو تیری شکل میں ماں کی گود بھر دی, اور جوان ہو کر کے تو نے کتنا دکھی کر دیا ہوگا. وہ باپ کس قدر دکھی ہوگا, وہ ماں کس قدر دکھی ہوگی جن کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ ایسی اولاد سے بے اولاد اچھے. یہ کس قدر پریشان ہونے کی علامت ہے. ماں باپ یہ جملے کہہ رہے ہیں. آج کل کتنے آپ کو مل جائیں گے, او صاحبو انہیں تکلیف نہ دو, یہ نہیں رہے تو رونے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس. آج تمہیں ان کا ڈانٹنا سمجھانا برا لگتا ہے, مگر یاد رکھو ان کی آواز کو بھی غنیمت جانو. جس دن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی, دیدار کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. قبر کی مٹی دیکھ پاؤ گے, ماں باپ کی زیارت نہیں کر سکو گے. ماں باپ اتنی بڑی دولت ہوتے ہیں, پوچھو ظفر سے آج انہیں اپنے اماں ابا کی کتنی یاد آ رہی ہوگی, اپنے ماں باپ کا کتنا خیال آ رہا ہوگا کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے, آج میرے والد زندہ ہوتے تو یہی کرسی پہ بیٹھ کر کے پروگرام سن رہے ہوتے. ماں ہوتی تو مجھے دعائیں دے رہی ہوتی, میرا صحرا بن جاتا, اپنی آنچل, اپنے آنچل کا ٹکڑا میرے سر پہ رکھ دیتی ماں, اور اس آنچل کی برکتیں ملتی مجھے زندگی بھر. او میرے بھائیو, جن کے ماں باپ نہیں ان سے پوچھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں. انہیں تکلیف نہ دو, انہیں پریشان نہ کرو, ان کو اذیت نہ دو. ارے کتنے پریشان کرنے والے تمہیں ملیں گے. انہوں نے 4 بھائیوں کو, 5 کو, 10 کو پالا, پریشانیاں اٹھائیں مگر پال کے دکھا دیا. اور جب نمبر تمہاری خدمت کا آیا تو 1 مہینے روٹی کھلائی جا رہی ہے, اور اس میں بھی پتا یہ چلا ہے کہ بعض جگہ تو ایسا کرنے لگے لوگ کہ ماں کو ایک بھائی کھانا کھلا رہا ہے تو باپ کو دوسرا بھائی کھانا کھلا رہا ہے, اور اس میں گنے جا رہے ہیں دن. اب یہاں میں عورتوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں, میری بیٹیوں, یہ بتاؤ تم جس ماں باپ کی بیٹی ہو, تمہارا بھی کوئی بھائی ہے, اس کے گھر میں بھی دلہن آئی ہے. آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے بھائی کی بیوی بے وجہ پریشان کرتی ہے, انہیں کھانا نہیں دیتی, تو خدا کی قسم تمہارے اوپر کیا گزرے گی, گزرے گی کہ نہیں گزرے گی. اسی طرح سے سوچو کہ تم جس کے نکاح میں ہو اس کے بھی ماں باپ ہیں, اسے دور نہ کرو اپنے ماں باپ سے, ان کی بھی خدمت کرو. اور میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کی بیوی کو بہو کی نگاہ سے نہیں, بیٹی کی نگاہ سے دیکھو, اسے پیار کی نگاہ سے دیکھو. اس کے گھر پہ کوئی کمی ہو جائے, لین دین میں کوئی کمی ہو جائے, مہمان نوازی میں کوئی کمی ہو جائے, تو اس کے لیے تانا زنی کا ذریعہ نہ بنو, بلکہ اس کے لیے ڈھارس بنو, اور اس کو کہو کہ اب تو ہمارے لیے بیٹی جیسی ہے. اگر دونوں طرف سے محبت کا یہ معاملہ رہے گا تو انشاءاللہ ہمارے آپ کے سب کے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. بے شک بے شک. بولو نہیں بن جائیں گے, اونچا بولو ذرا, بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں, میں پوری بات سناؤں, اس کو جب جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے تھے فرشتوں سے, اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اب تو تیرے لیے جہنم کا آرڈر ہو گیا, اب دوبارہ کیوں جانا چاہتا ہے خدا کے حضور. کہا میں چاہتا ہوں. فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, رب نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کی بات سنتا ہوں, یہ کیا کہنا چاہتا ہے. وہ عرض کرتا ہے, سنو قاری صاحب, وہ عرض کرتا ہے, یا اللہ میں جب جہنم کی طرف جا رہا تھا, توجہ سے سنو, میں جب جہنم کی طرف جا رہا تھا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا جس نے میرا غم بڑھا دیا, میری فکر بڑھا دی. رب فرماتا ہے تو نے کیا دیکھا؟ کہا یا اللہ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں فرشتے. میرے باپ کو بھی. اللہ پاک فرماتا ہے پھر تو کیا چاہتا ہے؟ اس کے اعمال برے ہیں اس لیے وہ بھی جا رہا ہے جہنم کی طرف. روتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے, عریضہ ہے, میرے ابا کو معاف کر دے. ذرا زور سے بولو نا یار, سبحان اللہ. میرے ابا کو معاف کر دے, اس کی سزا مجھے دے دے, میری سزا ڈبل کر دے, مگر میرے ابا کو جنت دے دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت مسکرائے گی. دنیا میں تو کہنا نہیں مانا,
दुनिया में तो कहना नहीं माना, यहाँ इतनी फिक्र, रोते हुए कहेगा मालिक है तो मेरा बाप, मैंने दुनिया भी कहा ना माना, यहाँ भी अपने अब्बा को जहन्नम में जलते हुए देखूं ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं तो जहन्नम में जा ही रहा हूँ, मेरे अब्बा की सजा मुझे मिल जाए, मुझे डबल सजा मिल जाए, मगर मेरे अब्बा जन्नत में चले जाएं, मेरे वालिद जन्नत में जाके ये बात तो याद रखेंगे कि मैं अपने बेटे की वजह से सुकून पा सका। दुनिया में उन्हें गम रहा कि बेटा नाफरमान रहा, मगर जन्नत में जाके तो सुकून मिलेगा। मेरे रब को ये जवाब इतना पसंद, इतना पसंद, मेरा रब फरमाएगा ओ बंदे मैं बड़ा करीम हूँ, करम करने वाला हूँ, मैं बड़ा रहीम हूँ, रहम करने वाला हूँ, मुझसे ज्यादा कोई रहम करने वाला नहीं। तू बेटा हो करके अपने बाप के लिए इतना अच्छा सोच रहा है, मैं तो तेरे बाप का भी रब हूँ, तेरा भी रब हूँ। ए मेरे बंदे मैं सबका रब हूँ, मैं इंसानों का भी रब हूँ, जिन्नात का भी रब हूँ, फरिश्तों का भी रब हूँ, कुल कायनात का रब हूँ, मैं तो रब्बुल आलमीन हूँ। ओ मेरे बंदे मुझे तेरा ये जवाब इतना पसंद आया है, अब तू ऐसा कर अपने अब्बा की उंगली थाम ले, अब सिर्फ तेरा बाप जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि बाप का बेटा भी जन्नत में जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर। यार या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो भाई सुभान अल्लाह। आओ अनीस साबरी जरा इधर आ जाओ भाई, जरा लोग देख लेंगे आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अनीस साबरी आ जाओ, अल्लाह खुश रखे भाई माशाअल्लाह। ये अनीस साबरी की फोटो कॉपी है, हाँ देखो माशाअल्लाह, जलसों का बड़ा ज़ौक है, जलसों में जाते भी हैं सुनते भी हैं। और कितना शानदार शेर सुना, शायद सबने नहीं सुना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ जरा माइक में सुनवा दो, तेजी से सुना दो एकदम से जल्दी से, और आप इनको भी तोहफा दे सकते हैं, आपके लिए आए हैं। चलो पढ़ दो, सुना दो, पहले सुना दो फिर वहां माशाअल्लाह पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। एकदम से पढ़ दो। ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, अरे ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है। और मिलने को तो हर शे मिल जाती है दुनिया में, मिलने को हर शे मिल जाती है दुनिया में, मगर माँ बाप जैसी चीज जमाने में नहीं है। माशाअल्लाह, इतना अच्छा इन्होंने पढ़ा कि मुझे फौरन सज्जाद निजामी के लिखे हुए, सज्जाद निजामी साहब मरहूम के पढ़े हुए वो दो मिसरे याद आ गए, माँ बाप की बात याद आ गई। आज के जलसे का सवाब अल्लाह ताला हमारे जफर भाई के माँ बाप को अता फरमाए। जोर से आमीन बोलो भाई जरा जोर से। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, जन्नत में बहारें अता फरमाए। मरहूम सज्जाद निजामी साहब अब दुनिया में नहीं रहे, वो माँ बाप के बारे में ये दो मिसरे पढ़ते थे। ज्यादातर मैं माँ बाप के बारे में तकरीर करता हूँ तो मुझे याद आ जाते हैं, अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत फरमाए। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा ले, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप को खुश रखें। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। फुल सिंगे का हमारे माशाल्लाह जो जोड़ है नाथखानी करता है माशाल्लाह, वो भी उपस्थित है माशाल्लाह। सबको अल्लाह पाक शादो आबाद रखे। आप जिस शक्ल में भी हुजूर की तारीफ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब अपने माँ बाप का कहा मानने से, वो बीमार हैं तो अच्छे डॉक्टर को दिखाने से, उनकी तबीयत नासाज है तो उनका सर दबाने से। मैं तो कहता हूं उनके पास ज्यादा से ज्यादा वक्त हो, फिर हमसे पूछो कि वक्त देने से, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करने से हमें क्या मिलेगा? तुम्हें भाइयों तुम्हें बताऊं, तुम्हें जन्नत का पता मिलेगा, दुनिया में सुकून मिलेगा। जो माँ बाप का खिदमतगार रहेगा दोनों जहां में बेड़ा पार रहेगा। क्या बात है, सुभान दोनों जहां में, जोर से, दोनों जहां में
دونوں جہاں میں بیڑا پار رہے گا، یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے۔ اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور اس پر تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو آج میں یہی پیغام دوں گا کہ ماں باپ کو رلاؤ، نئی بات سنو، رلاؤ مگر غم میں نہیں، کیا بات ہے، زور سے غم میں نہیں، اور خوشی میں ایسے، جیسے میں یہ سنا دوں بس 10-15 منٹ میں، چونکہ مجھے اپنے بعد والے مہمانوں کا بھی خیال ہے۔ خوشی میں ایسے رلاؤ کہ اتنے کامیاب ہو جاؤ، اتنے کامیاب ہو جاؤ کہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے ابا یا تمہاری والدہ، یعنی تمہاری امی یا تمہارے ابو، ارے چلو تمہاری ممی یا ڈیڈی، ویسے ممی امی رہیں تو صحیح ہے، ہاں یہ بھی نیا کلچر چلا، اچھے خاصی امی امی بولتے تھے، اب ممی کہنے لگے، اور بعض جگہ تو ممی بھی ختم ہو گیا، موم کہنے لگے۔ ہم نے کہا موم ہی رہ دیو، موم بتی مت کر دیو، وہ ڈیڈی بولتے، چلو ڈیڈی انگلش میں بول دیتے ہیں، اب وہ ڈیڈ ہو گئے۔ اب بتاؤ ذرا سا تلفظ خراب اگر بگڑ جائے تو ڈیڈ کی جگہ ڈیتھ ہو جائے، تو اس لیے بھیا اپنا جو کلچر ہے اسی کو باقی رکھو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں اپنا جو مشرقی کلچر ہے اسی کو باقی رکھو۔ ماں باپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی زیادہ سے رلاؤ انہیں، مگر ایسے کہ پیٹھ پیچھے تمہاری تعریف کریں کہ بہت کمیرا ہے ہمارا لڑکا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اپنی بہنوں کی شادی کر دی، بھائیوں کی شادی کر دی، گھر بنا دیا، پریوار اچھا چلا رہا، کام سے لگا ہوا، یہ تعریف ہو، یہ نہ ہو پتا چلا کسی بری عادت کا شکار ہو۔ جیسے بعض لڑکے ہمارے مسلمانوں میں بھی اللہ کی پناہ شراب تک کی شکایت آ رہی، نشیڑی بن رہے ہیں، ہاں، اور یہ موبائل جب سے چلا ہے تو اس نے بھی صاحب بڑی آفت پورے سماج کے اندر داخل کر دی موبائل نے۔ اب یہاں سے واپس جائیں گے، آپ تو کہیں بھی، یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں بھی جاؤ، رات میں 3 بجے 4 بجے 5 بجے 2 بجے 1 بجے مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جاؤ، قبرستان کی باؤنڈری ہے، آپ کو قبرستان کی باؤنڈری پہ دن میں جاتے ہوئے ڈر لگے گا، مگر رات میں 4 بجے بھی 4-5 مجنو تمہیں ضرور ملیں گے قبرستان کی باؤنڈری پہ۔ ابے مرنے آئے ہو کیا کرنے آؤ یہ بتاؤ، یہاں آنے کی تمہیں اتنی جلدی ہے؟ اگر آئے بھی ہو تو فاتحہ پڑھو، مگر موبائل کان پہ لگا ہوا ہوگا، اور کان پہ لگا، آپ نہیں پہچان پاؤ گے ان کو، وہ تو کوئی تمہیں بتائے گا تو پتا چلے گا۔ قبرستان کی باؤنڈری ہو، آپ کے اسکول کی باؤنڈری ہو، تالاب کی باؤنڈری ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ مجنون ملیں گے ضرور۔ وہ تو پھر کسی نے ہمیں ایک دن بتائی یہ بات کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ اسکول کی باؤنڈری ہو یا پھر اپنے سنبل کی ریل کی پٹری ہو، غلط تو نہیں کہا بھی ڈاکٹر صاحب ہم نے؟ پلیا پہ ضرور ملیں گے۔ یہ کام مسلمانوں کے رہ گئے۔ بھائیو تم اس کام کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا میں پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ بس آخر میں بتا دوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ من بنا رہا، پڑھاؤ۔ اور یہ کبھی مت سوچو یار پڑھائی کے لیے تو پیسہ چاہیے، ویسے زیادہ تر دنیا میں انہی لوگوں نے نام روشن کیا ہے جن کے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، پیسے والا تو یہ سوچتا میرے ابا پہ بڑی جائیداد ہے، میں پڑھ کے کیا کروں گا، انگوٹھا چھاپ ہی رہ جاتا، اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ کو چھوڑ کے زیادہ تر کے ذہن میں تو یہی رہتا میں پڑھ کے کیا کروں گا، میرے ابا پہ بہت جائیداد ہے، اور نیل بٹا نیل 0 بٹا سناٹا، پول تب کھلی جب نکاح ہوا کہ کچھ نہیں آتا جاتا۔ ابھی ایک نکاح کی محفل میں ہم بھی پہنچے، نکاح خیر دوسرے قاری صاحب پڑھا رہے تھے، قاری نادل صاحب۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے کہنے کا مقصد بھائیو یہ ہے آپ سے کہ دولت مند ہو تب بھی نہیں ہے تب بھی پڑھاؤ بچوں کو، تاکہ تمہارے ماں باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے۔ ارے چوڑے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فخر ہو۔ عمر جیسے ایک لڑکا تھا گووند جیسوال بنارس کا، اتنی پور فیملی تھی اس کی، اتنی غریب فیملی تھی کہ اس کا باپ رکشا چلاتا تھا،
جس کا باپ رکشا چلاتا ہو غربت کا اندازہ آپ لگائیے، گھر کا خرچہ انہی پیسوں سے چلتا، اسکول میں پڑھتا تھا بیچارہ جو گاؤں کے اسکول ہوتے ہیں۔ اچھا گاؤں کے اسکول جو سرکاری اسکول ہیں، یہ بات میری اوپر تک جائے، اگر میں کہوں گا کہ ان کو کیئر کیا جائے، ان پہ اگر محنت کی جائے اور ہر جگہ کے اونچے لیول کے جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ اس پہ محنت کریں تو یقیناً یہاں سے بھی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو خیر پہلے کے لوگ نہیں ہوتے تھے سرکاری اسکولوں پڑھو کتنے شاندار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ اب نظام بگڑ گیا۔ توجہ فرمائیے، گووند جیسوال پڑھتے تھے اسکول میں، تو بہرحال وہ انہی کے آس پاس کا یا انہی کی بستی کا یا دوسری بستی کا، بہرحال کوئی امیر لڑکا تھا، اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ کسی دن امیر لڑکے کے ساتھ چلے گئے اس کے گھر پہ۔ امیر باپ نے اپنے گھر کے آنگن میں غریب آدمی کو دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑے، پسینے کی بدبو، اس کو بڑی انسٹ لگی، حالانکہ امیر ہو یا غریب جانا سب کو قبر ہی میں ہے۔ دوسرے سمودائے میں ہو تو ان کا بھی انتم سنسکار کی ایک ہی پرکریا ہوتی ہے، چندن کی لکڑی کا فرق ہو یا دوسری کا، بہرحال امیر غریب میں آخری سنسکار میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ ہمارے وہاں سب کو قبر میں ہی جانا ہے، کفن کے کپڑے کی کوالٹی کا فرق ہو سکتا ہے، بس جانا تو سب کو قبر میں ہی نہیں بھائی، جانا سب کو۔ تو میں بتا رہا ہوں بہرحال انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ اس نے جو ہے اپنے لڑکے کو ڈانٹا کہ تو نے اس غریب سے جس کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے دوستی کیوں کی؟ گووند جیسوال کہتے ہیں یہ بات میرے دل کو چبھ گئی اور میں نے اپنے گھر پہ آ کے اپنے پتا جی کو یہ بات بتائی اور پوچھا کہ مجھے ترقی کرنا ہے، لائف میں پروگریس کرنا ہے، میں انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا، آپ کو بھی رسپیکٹ دلانا ہے اور خود کو بھی رسپیکٹ دلانا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پتا جی نے کہا بیٹا ایجوکیشن حاصل کرو، سیاست کا راستہ ہوتا ہے یا دولت کا، وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں آلریڈی، دولت تو ہے ہی نہیں، سیاست بھی غریبوں کی کہاں ہے؟ جو 2-2 کروڑ کے ٹکٹ بک رہے ہوں تو غریب کہاں سے آ جائیں گے بیچارے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میری بات سنو میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن میرے پاپا نے بتائی، میں پڑھتا رہا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب سے اونچی پوسٹ، سب سے اونچا منصب لیک پال کا ہوتا ہے، میں اسی لیے پڑھ رہا تھا اور محنت کرتا تھا، خوب اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا جب پڑھنا ہی ہے، سنگھرش کرنا ہی ہے، آگے بڑھنا ہی ہے، تو پھر تمہیں میں بتاؤں کہ یا تو پی ایم بنو یا سی ایم بنو، وہ تم بن نہیں سکتے، آخری آپشن ہے کہ ڈی ایم بنو، وہ ایجوکیشن کے ذریعے بن سکتے ہو، محنت کرو گے تو بن سکتے ہو۔ گووند جیسوال کہتے ہیں میں نے محنت کی اور اتنی محنت کی کہ میں خوب پڑھتا تھا، رات دن محنت کرتا تھا، باپ میرا رکشا چلاتا تھا، میں جب دہلی گیا وہاں پہ ٹیوشن پڑھا کر کے ان پیسوں سے میں اپنے کھانے کا چائے کا انتظام کرتا۔ چائے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں آدھا کپ چائے پیتا تھا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں 1 کپ چائے پی لیتا، کھانا بھی میں اوروں کے مقابلے میں بہت لوکل درجے کا کھانا کھاتا تھا، اپنے دوستوں کی طرح مٹر گشتی نہیں کرتا تھا، 17 گھنٹے 18 گھنٹے پڑھتا تھا۔ گووند جیسوال اپنی ہسٹری بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے زیادہ اگر میں محنت کرتا تو مر جاتا۔ ادھر گھر پہ ہمارے پاپا کے پاؤں میں سیپٹک ہو گیا، یعنی وہ رکشا بھی نہیں چلا پا رہے تھے، آپریشن بھی ہونا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اچھے ڈاکٹر کی ضرورت تھی، مگر غربت کی وجہ سے جس طرح سے بھی جہاں ہوا آپریشن کیا گیا۔ کہتے ہیں یہ زندگی آپ کو سنگھرش کرنا سکھاتی ہے، مگر صاحب و پھل سنگا کے میرے دینی بھائیوں، جب نگاہ منزل پہ ہو تو آپ کو منزل نظر آتی ہے، راستے کی رکاوٹیں نظر نہیں آتی ہیں، اور کامیابی وہی حاصل کرتا ہے جس کی رگوں میں خون سے زیادہ مقصد کو پانے کا جنون دوڑ رہا ہو۔ کامیابی وہی حاصل کرتا ہے جس کی نگاہ کے سامنے اس کا گول ہو، جس کی نگاہ کے سامنے اس کا مقصد ہو۔ جب انسان کی نگاہ کے سامنے مقصد ہو تو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ قاری زیغم صاحب انسان محنت تو کرے، اے پھر سنگا کے لوگوں ہمت کرو، حوصلہ کرو، ہم نہ پڑھ سکے مگر بچوں کو پڑھائیں گے، بہترین لوئر بنائیں گے۔ علماء پیدا کرنے کے لیے، حفاظ پیدا کرنے کے لیے تم بستی والوں نے رئیس العلوم کو قائم کیا ہوا ہے ہی، بچے ہمارے یہاں علماء بنتے رہیں گے، اور بنیادی تعلیم تو ہم سب کو دلائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پاکی ناپاکی
پاکی جان جائیں, حلال و حرام جان جائیں, اس کے بعد پھر ہم بہترین اسکولوں میں بھیجیں گے. ہمیں نوکری کرنا پڑے کریں گے, لیکن ایجوکیشن کا خرچہ اٹھائیں گے, ہم بچوں کو پڑھائیں گے, آدھی روٹی کھائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں گے. اور سے بولو, بچوں کو پڑھائیں گے. انسان محنت کرے کیا نہیں کر سکتا ہے میرے ساتھیوں. گووند جیسوال کہتا ہے میں نے محنت کی یہاں تک کہ یو پی ایس سی ایگزام جو نمبر 1 ایگزام ہوتا اپنے ملک اور بہت بھاری ایگزام ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میں پہلے سے اس کی تیاری کرتا تھا, میں نے سارے پیپرز نکال لیے. اب نمبر آتا ہے, بہت تیزی سے سنا رہا ہوں, نمبر آتا ہے انٹرویو کا. انٹرویو دینے کے لیے بڑے بڑے ٹاپ کے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہوتے, ان کے سامنے میں اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں جاتا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے اپنی بہن کو فون کیا, اس کے پاس 2000 روپے رکھے تھے, جمع پونجی بیچاری کی 2000 روپے تھی, ان کی شادی ہو چکی تھی, پریگننٹ تھی وہ. کہتے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے لیے, کہتے میری بہن نے بغیر الٹرا ساؤنڈ کے, یعنی ہماری بہن کے گھر پہ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے ڈیلیوری ہوئی, اور اس نے وہ سارے پیسے مجھے بغیر بتائے 2000 روپے بھیج دیے. اس سے میں نے سلیقے کپڑے پہن کے میں آخری سیڑھی تھی, یہ سیڑھی پہ میں چڑھ جاتا تو مجھے کامیابی ملنے والی تھی, میں پہنچا. میں نے جا کر کے انٹرویو میں ڈرا نہیں, میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بڑے بڑے پروفیسرز ہیں, بلکہ میں نے یہ سوچا میں جو جانتا ہوں بغیر ہچکچاہٹ کے, بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اپنی بات رکھوں گا. میں نے انٹرویو دیا, سکسیس ہو گیا. جب میں باہر نکلنے لگا تو مجھ سے ان لوگوں نے پوچھا آپ کی عمر ابھی صرف 22 سال ہے, اگر فلوپ بھی ہو گئے تو زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا. میں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ سر میں نے فلوپ ہونے کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. کہا تم نے کیوں نہیں سوچا؟ کہا محنت ہی اتنی کی ہے کہ مجھے یقین ہے کامیاب ہو جاؤں گا, مجھے اپنے اوپر بلیو ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں نے سنگھرش اتنا کیا ہے, آنکھوں میں ارمان لیا, منزل کو اپنا مان لیا, پھر مشکل کیا آسان کیا, جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا. میں باہر تو انہوں نے یہ جواب سن کے بہت خوشی کا مظاہرہ کیا. جب رزلٹ آیا تو مجھے ارے کسی کو 200 300 400 جو آخر کے نمبر رینکنگ ہوتی ہے نا, وہ بھی مل جائیں تو خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے وہ. کہتے ہیں مجھے ایسی رینکنگ ملی کہ اس رینکنگ پہ میرا ڈی ایم بننا کنفرم تھا. مجھے 42ویں نمبر کی رینکنگ ملی, 42ویں نمبر کی. جب میں نے رزلٹ دیکھا, خود کہتے ہیں کہ کتنی خوشی تھی مجھے, میں اپنی خوشی کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا. سب سے پہلی, اب میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ باپ کو رلاؤ تو غم میں نہیں خوشی میں رلاؤ. یہ سنا رہا تھا اس لیے یہ بات مجھے یاد آ گئی. کہتے ہیں میں نے سب سے پہلی جو کال کی تو اپنے پتا جی کو کال کی. کہتے میرے پتا جی کا کوئی رپلائی نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے گہرائی سے کان کو تھوڑا اور متوجہ کیا تو صرف مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی. پتا جی خوشی کی وجہ سے اتنا روئے کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائے, اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹے تم نے کر کے دکھا دیا, آج تیرے باپ کی عمر بڑھ گئی ہے. ارے عمر بڑھتی نہیں ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتماد بڑھ گیا, زندگی جینے کا ایک مقصد مل گیا. اور چند دنوں پہلے یہ واقعہ اس کے پتا جی کے ساتھ ہوا تھا کہ اس کے پتا جی کے رکشے پر ایک ہوم گارڈ نے ڈنڈا اتنی زور سے مارا کہ اس کے ٹائر میں جو ہے سوراخ ہو گیا, پنچر جس کو کہتے ہیں. تو کسی ایڈوکیٹ تھے, کوئی انہی کے گاؤں کے, اتفاق سے تھے وہاں پر. تو اس ایڈوکیٹ نے اس سے کہا ہوم گارڈ سے, تمہیں پتا ہے ان کے بیٹے یو پی ایس سی ایگزام نکال رہے ہیں. اتنا جب سنا تو اس نے مذاق سا اڑایا کہ ان کے بیٹے. وہ کہتے ہیں جب ایگزام نکل گیا, پورے بنارس میں خبر پہنچی, بڑے بڑے نیتا گڑ, بڑے بڑے مہودے اور بڑے بڑے عہدے, لائن لگ گئی انٹرویو لینے والوں کی. تو ہوم گارڈ صاحب بھی آئے, وہ بھی پہنچ گئے, اور جا کر کے انہوں نے اپنی غلطی مانی. کہتے میرے پتا جی نے معاف کر دیا, مگر جب وہ واپس آنے لگے تو ہمارے پتا جی نے کہا صاحب کسی کی غریبی دیکھ کے, کسی کا رنگ دیکھ کے, کسی کی برادری دیکھ کے, کسی کی مکان کی کچی چھت دیکھ کے اس کے فیوچر کا فیصلہ مت کرنا, اس کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرنا. یاد رکھنا وقت بدلتا ہے, اگرچہ وقت بدلنے میں کچھ وقت لگتا ہے. جب انسان سنگھرش کرتا ہے, جب انسان محنت کرتا ہے, جب انسان کوشش کرتا ہے تو یقیناً اسے اس کا پھل ملتا ہے. سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے حالات وہی بدلتا ہے جس نے راتوں سے جنگ جیتی ہے, سورج بن کر ضرور چمکتا ہے.
آپ بلا لو. تمہیں سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ نہ سوچنا کہ ہم ایک ولیج میں رہنے والے ہیں, ہم کیا کر سکیں گے. ارے تم تو بہت کچھ کر دو گے. دماغ کا استعمال تو کرانا سکھاؤ اپنے بچوں کو. ہمارا اور آپ کا دماغ پیراشوٹ کی طرح ہے. ایک مفکر نے کہا تھا, انسانوں تمہارا دماغ پیراشوٹ کی طرح. پیراشوٹ ہوائی جہاز میں اگر ایمرجنسی کوئی سچویشن آتی ہے, جیسے وہ کریش ہونے والا ہے یا کہیں پانی میں لینڈنگ ہونے والی ہے ایمرجنسی اس کی, تو پیراشوٹ کے ذریعے سے پیسنجرز کو چھوڑا جاتا ہے. پیراشوٹ کو کھولتے ہیں تو پھر وہ غبارہ سا ہو جاتا ہے تو آدمی آسانی سے زمین پہ آ جاتا ہے. پیراشوٹ کی طرح ہے انسان کا دماغ. اگر نہیں کھولو گے تو زندگی کی خلاؤں میں سفر نہیں کر سکو گے. اور اگر استعمال کرو گے اپنے ذہن کو, میں کہتا ہوں چلو بزنس ہی میں استعمال کرو, تعلیم میں استعمال کرو, بےہودہ باتوں میں استعمال نہ کرو. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تعلیم میں, نالج میں, ماں باپ کی خدمت میں, اچھے کاموں میں, ریلیف کے کاموں میں محنت کرو, کامیابی حاصل کرو. راحت اندوری نے کہا تھا, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے. بے شک بے شک پروں کو زمانہ اڑان دیکھتا ہے. واہ واہ. اور اس کی شروعات آدمی کو کر دینا چاہیے. بزنس کر, اب جتنے جیسے اپنے یہاں کے کتنے لوگ ہوں گے ماشاءاللہ احمد آباد میں جا کے ترقی کی. بھئی آپ کے پل سنگھ احمد آلہ ہیں, راما بزرگ بہت ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ایک دن میں تو ان کو پکی پکائی نہ ملی. پکی پکائی تو کسانوں کو بھی نہیں ملتی. پہلے اس کو, ہاں پہلے اس کو دانا, اس کے بعد بھی ایک دم سے باہر نہیں آنا ہے. ابھی تو فصل پکانا, اس کے لیے کتنے پیریڈز آتے ہیں, کتنے ٹائمز گزرتے ہیں, تب جا کر کے وہ کہا نا کہ مٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر, آواز آئے کہ دانا خاک میں مل کر. یار کشتی جب لہروں سے ٹکراتی ہے تو کنارے تک پہنچی جاتی ہے. لوہار جب کٹائی کرتا ہے نا اس کی لوہے کی, تو وہ کندن بن ہی جاتا ہے. چونٹی بھی جب اپنی منزل کی طرف جاتی ہے, دیوار پہ دیکھا ہوگا گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے, مگر فائنلی اسے بھی کامیابی مل جاتی ہے. وہ چونٹی ہمت نہیں ہارتی. یار تم تو اشرف المخلوقات ہو. سنگھرش تو کرنا سیکھو. صرف بیٹھکوں پہ بیٹھ کے کسی کے کپڑوں پہ تبصرہ کرنے سے, کسی نے اچھا مکان بنا لیا, ٹائلز لگا لی, ترقی کر لی, اس کے بارے میں تبصرہ کرنے سے تو نہ کل مسئلہ حل ہوا تھا نہ آج مسئلہ حل ہوا ہے, بلکہ مسائل پیدا اور ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلکی اعلی حضرت شاعر اسلام سیف رضا کانپوری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آجاؤ بھئی. ہمارے قاری صداقت صاحب کدھر چلے گئے؟ امام صاحب گزر گئے کیا؟ ارے یہاں سے گزر گئے کیا؟ یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے, بیٹھو بھئی صاحب. ہاں ماشاءاللہ. ابھی سنیں گے آپ کانپور کی سرزمین سے تشریف لائیں ماشاءاللہ. اللہ نے بڑی شہرت دی ہے اور بہت اچھا بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی آپ بس 5, 7 یا 10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. امام صاحب یہ پھلسنگا والے اب آپ کو پرماننٹ انہوں نے کر ہی لیا ہے ماشاءاللہ. اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. بھائیو آخر میں جاتے جاتے قاری زغم صاحب میں یہ کہوں گا, روٹی بھی نہ ملے فاقہ کر لو, مگر بچوں کو زور سے, بچوں کو اس کے علاوہ راستہ باقی میں کچھ اور. آپ تعلیم پر دھیان دیں, اپنے بچوں کو دنیا کی خلاؤں میں پرواز کرنا سکھائیں. انجام اس کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. پڑھانے کا من بنا لو, ٹھان لو کہ بھیا بتا کے گئے تھے کچھ بھی ہو جائے مگر بچوں کو پڑھانا ہے. آواز آئے بچوں کو. قرآن شریف تبھی تو بیٹا پڑھے گا قبر پہ جا کے جب پڑھا ہوا ہوگا. حافظ قرآن بنانا بھی بہت بڑی بات ہے, اور وہ حافظ یہ سوچیں کبھی اپنا من چھوٹا نہ کریں, یار سیلری کم ہے, یہ تو غلطی ہے. انسانوں کی کم دے رہے ہیں سیلری, مسلمان سیلری تو بڑھانی چاہیے, مگر کم بھی دیں تب بھی دل تھوڑا نہ کریں, اس لیے کہ دنیا تمہیں اس کا صلہ دے ہی نہیں سکتی ہے. تم تو قرآن پڑھتے رہو, تلاوت کرتے رہو, بچوں کو پڑھاتے رہو, تمہیں تو مقام اتنا بلند ملے گا کہ جب جنت میں رب کے کرم سے, رب کے فضل سے انٹری کرو گے, رب فرمائے گا او حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دے. قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھ, ٹھہر ٹھہر کے ساتھ پڑھ, قرآن پڑھتا جا, آگے
زور سے آگے آخری منزل تیری وہی ہوگی جہاں والناس کی آخری سین ہوگی. کتنا اونچا مقام مل گیا ہے فضل رب العلا. اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. اس لیے حفاظ علماء قرہ سے میں کہوں گا کہ یہ دیکھو مساجد میں جو مکتب پہلے اپنے یہاں پہ چل رہا مکتب، یہاں پہ تو چلو مدرسہ ہے ہی ماشاءاللہ، مسجدوں میں مکتب چلتے تھے نہیں چلتے تھے؟ پہلے حافظ صاحب پڑھاتے تھے، ناظرہ پڑھتے تھے. اب مجھے یہ فکر ہونے لگی ہے، میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں یہ رواج ختم ہو گیا. تنخواہ بھی بڑھاؤ اور یہ بچوں کو بھی پڑھاؤ مکتب کی صورت میں بھی. مساجد میں بھی ارے مسجد نبوی ہی میں تو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا. صفہ کا چبوترا، اصحاب صفہ وہیں پہ تو پڑھتے تھے. اللہ اکبر. ان کی بھی بڑی پیاری داستان ہے. کھانے کو خدا کی قسم کھانا تک نہیں ہوتا تھا. کتنی دفعہ تو ایسا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں باہر آ گیا. ابو بکر صدیق آئے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ مجھ سے کھانے کو کہیں گے، مگر وہاں پہ بھی کچھ نہیں تھا. حضرت عمر آئے، کہتے ہیں پھر جان عالمین آ گئے. میرا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے مصطفیٰ کہ ابو ہریرہ کو کھانے کی ضرورت ہے. گھر پہ لے گئے. حضور کہا عائشہ گھر پہ کچھ ہے؟ کہا حضور ایک پیالہ دودھ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا حضور فوراً کہہ دے تو میں فوراً پی جاؤں. کتنی تھی، مگر حضور نے کہا ابو ہریرہ رکو، ابھی اپنے ساتھیوں کو بھی بلا کر کے لاؤ. ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ. اپنے ساتھیوں کو بھی. اب سارے ساتھی آ گئے، وہ سب آ گئے. حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ سب کو پلاؤ. ابو ہریرہ جانتے تھے مگر پھر بھی انسانی ایک تقاضا ہوتا ہے یار. کہتے تھے میں کبھی دودھ کو دیکھتا تھا، کبھی پینے والوں کی تعداد دیکھتا تھا، مگر یقین تھا میں دودھ پہ بھروسہ نہیں کر رہا تھا، پلانے والے مصطفیٰ پہ بھروسہ کر رہا تھا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں. روتے ہنسا دیے ہیں. روتے ہوئے صحابہ مسکرانے لگے اور حضور کی اداؤں کو دیکھے ان کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھل گئے. اللہ کے پیغمبر نے سب کو وہ دودھ نوش کرنے کا حکم دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں آخر میں میرا نمبر آیا. اب میں وہ دودھ دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے میں نے شروع میں پیش کیا تھا اس وقت کا ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہیں ہوا تھا اور سب کے سب سیراب ہو گئے تھے. اب پھر بھی کوئی کہتا حضور ہماری طرح ہے تو اسے آئینے میں منہ دیکھنا چاہیے. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ حضور کی طرح 70 صحابہ تھے کم و بیش. بہرحال متعدد صحابہ کرام تھے. کافی دنوں کے بعد حدیث سنا رہا ہوں تو چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیج سے شاعر ہو، خطیب ہو، نقیب ہو، کسے باشد کجا باشد، غیر شرعی نہ وہ تقریر کرے نہ وہ شعر پڑھے. چونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ اہل سنت کے علماء کی جگ ہسائی ہوتی ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جو بھی بات ہو، اس لیے بھئی میں نے خود بھی کہہ دیا انسان ہوں، چونکہ اب اچانک یاد آ گئی حدیث تو میں بتا رہا ہوں. 70 تھے یا 60 تھے کم و بیش، بہرحال تعداد ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن تھے اچھے خاصے. سب کو حضور پاک نے وہ دودھ سب نے نوش کر لیا حضور کے حکم سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اب بس میرا ہی نمبر تھا. وہ کہتے ہیں میرا ہی نمبر تھا. مگر آقا کی شان دیکھو. آقا نے میں نے کہا حضور آپ نوش فرما لیں. کہا نہیں ابو ہریرہ آپ پیو. کہتے ہیں میں نے پیا. اس کو کہتے ہیں نا خود طبیعت سے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. کیا بات اور پیا. آپ فرماتے فل ہو گیا معاملہ. نہیں سمجھے؟ یعنی گنجائش نہ رہی. حضور نے کہا ہو گیا. ابو ہریرہ کہا یا رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب گنجائش نہ رہی. آمنہ کے لال نے سب کو سیراب کر دیا. ایک طرف مصطفیٰ کا اختیار دیکھو کہ ایک پیالہ دودھ کو میرے آقا نے 70 صحابہ کرام کم و بیش آپ نے ان کو پلا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری طرف اصحاب مصطفیٰ کا صبر دیکھو کہ کھانے کو رہے نہ رہے، پینے کو رہے نہ رہے، مگر سینے میں علم رہنا
چاہیے، ہاتھوں میں قلم رہنا چاہیے. یہی آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. پہننے کو جوتا رہے نہ رہے، پہننے کو آپ کے پاؤں میں پہننے کو جوتا رہے نہ رہے، بدن پہ پہننے کو بہترین کوٹ پینٹ اچھے کپڑے رہے نہ رہے، سر چھپانے کو چھت رہے نہ رہے، مگر سینے میں علم رہے، ہاتھوں میں قلم رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.